اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد جلیل خان، مخلص ماہر مضمون اردو، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل NGA اسکول اینڈ کالج ٹیوشنز کوچنگ اکیڈمی سسٹم۔ ہم نے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے نظموں اور ان کی غزلوں کی تشریح اور اس کے مفہوم کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ آج اسی کی سلسلے کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ نظم شکوہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم پڑھاتے نہیں سکھاتے ہیں۔ اگر آپ اردو سے سچی پیار کرنے والے ہیں، اردو سیکھنا چاہتے ہیں، اردو کے دل دادا ہیں، اردو کے عاشق ہیں، تو چینل لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو آخر تک دیکھیں، شیئر اور کمنٹس کریں۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ تھی تو موجود ازل سے ہی تیری ذات کا قدیم، تھی تو موجود ازل سے ہی تیری ذات قدیم، پھول تھا زیب چمن پر نہ پریشاں تھی شمیم، ہم کو جمعیت خاطر یہ پریشانی تھی، ورنہ امت تیری محبوب کی دیوانی تھی۔ تھی تو موجود ازل سے ہی تیری ذات قدیم، پھول تھا زیب چمن پر نہ پریشاں تھی شمیم، ہم کو جمعیت خاطر یہ پریشانی تھی، ورنہ امت تیرے محبوب کی دیوانے تھے۔ مرشد نظم شکوہ کے ان اشعار میں علامہ اقبال ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اے خدا، بے شک تیری ذات قدیم ہے، یعنی تو ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، ابد الاباد ہے، تو ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ سے تا، تو ہمیشہ، اے اللہ آپ ہمیشہ تھے، ہمیشہ ہی رہیں گے، تو قدیم ہے، تو ازل سے ہی موجود ہے، ازل سے اب تک تو کیا ہے، موجود رہے گا، اس کے باوجود تیری ذات ایک ایسے پھول کی مانند تھی۔ ہاں، بات یہ ہے، نکتہ یہ ہے، اے اللہ اگرچہ تیری ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، لیکن تیری ذات جو تھی وہ ایک ایسے پھول کی مثال تھی، ایک ایسے پھول کی مانند تھی جس کی خوشبو ہوا نہ ہونے کے باعث چمن میں پھیلنے کے امکانات نہ تھے۔ یعنی اگر آپ نے ہمیں پیدا نہ کیا ہوتا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنی خدائی کا اظہار کرنا چاہا کہ لوگ مجھے پہچانے، لوگ مجھے کیا کر سکے، پہچانے، تو میں نے کائنات پیدا کی، دنیا پیدا کی، لوگ پیدا کی۔ تو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال اسی طرف اشارہ کریں کہ اللہ تیری ذات جو تھی وہ ایک ایسے پھول کی مانند تھی جس کی خوشبو ہوا کے نہ ہونے کی باعث چمن میں پھیلنے کے امکانات نہیں، وہ صرف ایک جگہ تک محدود ہوتی ہے۔ ہوا جب نہیں ہوتی تو پھولوں کی جو مہک ہوتی ہے وہ صرف پھول تک ہی محدود ہوتی ہے، چمن میں نہیں پھیل پاتی۔ لہٰذا تقاضا تو اس سوچ میں مضمر ہے کہ اگر ہوا موجود نہ ہو تو پھول کی خوشبو باغ میں کسی طور پر نہیں پھیل سکتی۔ یہی جو نکتہ ہے علامہ اقبال ہے نا، اس شیخ میں فرمانے کہ اللہ اگر آپ نے ہمیں پیدا نہ کیا ہوتا تو ہم آپ کو کیسے پہچانتے، آپ کی ربوبیت، آپ کی خالقیت، آپ کی ملکیت کس طرح ہم پہ ظاہر ہوتی۔ یہ ملت اسلامیہ ہی تھی جس نے تیرا پیغام عام کیا، یعنی مسلمان ہی تھے وہ جس نے تیرے پیغام کو پوری دنیا میں عام کیا۔ ہم اگر تیرا پیغام لے کر دنیا بھر میں مارے پھرتے تھے تو یہ پریشانی اور یہ سرگردانی ہمارے لیے وجہ تسلی تھی۔ یعنی اگر ہم آپ کے پیغام کو، آپ کے احکامات کو پوری دنیا تک پہنچا رہے تھے تو اس دوران ہمیں جو بھی تکلیف، جو بھی پریشانی، جو بھی مصائب ہمیں ملتی ہیں، یعنی امت مسلمہ کو، ملت اسلامیہ کو جو بھی جن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا وہ کیا ہوتی، وہ ان کے لیے خوشی کا باعث، تسلی، اطمینان کا باعث ٹھہرتی۔ ورنہ تیرے پیغمبر خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت دیوانی تو نہ تھی کہ در بدر پھرے، ہاں یہ تیرے واسطے، تیرے دین کے واسطے، تیرے احکامات کے واسطے، لوگوں کو تیری پہچان کرانے کے واسطے یہ امت جو تھی وہ جگہ جگہ پھری،
دشت تو دشت، ہاں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمت میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہی جو ہے نا ایک شعر ہے، اسی حوالے سے آئے گا بھی انشاءاللہ آگے۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر آپ مزید کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو جی ایس اسکول اینڈ کالج ٹیوشنس کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل لازمی سبسکرائب کریں، لائک شیئر اور کمنٹس کریں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔